نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم اسلام سے قبل مارز وجود میں آنے والی سویلائزیشن کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے، تو اسی سلسلے کی کڑی میں ہم اگلی سویلائزیشن فونیشین سویلائزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فونیشین سویلائزیشن دراصل سامی النسل لوگ تھے، یعنی سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ یہ سویلائزیشن 2800 قبل مسیح خلیج فارس کے علاقے سے ساحل شام کے علاقے میں منتقل ہوئی۔ تو یہاں پہ آ کر انہوں نے مختلف شہر آباد کیے، مختلف دستکاریوں کے مراکز قائم کیے گئے، اور جو ان کا تجارت کا واحد ذریعہ جو تجارت تھی وہ واحد ذریعہ معاش تھی۔ تو اس تہذیب کا جو زوال ہے وہ بھی اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے عوامل درپیش تھے، اور اس جو سویلائزیشن کا ایک مشہور شہر تھا کارتھیج۔ یہ شہر بنیادی طور پر معیشت کے حوالے سے ان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کی جو معیشت تھی وہ بنیادی طور پر تجارت، زراعت، دستکاری اور پرپل ڈائی ایک انڈسٹری تھی جو اس سویلائزیشن کے دور میں مارز وجود میں آئی۔ تو اس طرح کی سرگرمیوں کے اوپر ان کی معیشت چل رہی تھی، اور یہ اپنی تجارت کے لیے سمندری جو سفر تھا اس کا بھی استعمال کرتے تھے، بائی روڈ بھی یہ تجارت کرتے تھے اپنی۔ تو فونیشین تہذیب کی جو زوال کے سبب بننے والی چیزوں میں سے جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں یا جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں وہ فتح اور غیر ملکی تسلط ہے، یعنی کہ دوسری جو سویلائزیشن تھی انہوں نے فونیشین سویلائزیشن کے اوپر حملے کیے اور اس کو ختم کرنا چاہا۔ تو فونیشین شہر کی جو ریاستیں تھیں ان میں مین ریاست ٹائر، سائڈن، بائبلوس اور اس طرح کی جو ریاستیں تھیں ان کو بڑی سلطنتوں نے فتح کر لیا تھا، جو اس زمانے کی پیرلل سویلائزیشن تھی، جیسا کہ رومن امپائر اس وقت کی اس کی پیرلل ایک سویلائزیشن ہے۔ تو انہوں نے اس کے جو بڑے شہر تھے ان کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں کی جو ایک معیشت تھی اس سویلائزیشن کی وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ تو غیر ملکی جو حکمرانی تھی وہ جب اس سویلائزیشن کے لوگوں کو ان کے اوپر انہوں نے حملے کیے تو ان کی جو معیشت تھی بری طرح متاثر کیا، لوگوں کا جو ذرائع آمدن تھا اس کو ایک نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ مقابلہ اور تجارتی غلبے کا زوال اس کے سبب بنا، یعنی کہ جو دوسری سویلائزیشن تھی اور اس سویلائزیشن میں ایک مقابلے کی کیفیت آ گئی، آپ کہہ لیں کہ معاشی طور پر مقابلہ، یعنی کہ پروڈکٹس کی کریشن، یہ بھی پروڈکٹ اپنی بناتے تھے، اور جو ان کی پیرلل سویلائزیشن رومن امپائر تھی وہ بھی اپنی پروڈکٹس کو بناتی تھی، اور دونوں سویلائزیشن میں یہ چیز ہوتی تھی کہ ہماری پروڈکٹ زیادہ لوگ استعمال کریں، جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے، اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے دوسری جو سویلائزیشن جیسا کہ رومن امپائر کی ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے ان کو اوور کم کیا، ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ اپنے مقابلے میں اپنی نئی پروڈکٹس انہوں نے مارکیٹ میں ان کی، تو جس وجہ سے ان کی جو پروڈکٹ تھی پروڈکٹ ویلیو ڈاؤن ہوئی، اور یہ بھی جو معاشی زوال کا ایک چیز سبب بنی۔ اور بات کرتے ہیں ہمارے پاس اہم شہروں کی جو تباہی میں کارتھج جو اس کا شہر تھا، وہ جو فونیشین سویلائزیشن کے لوگ تھے، جب کارتھج شہر کی بربادی ہوئی تو ان کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ ان کو ایک اور دھچکا 332 قبل مسیح سکندر اعظم کے دور پر ٹائر جو ان کا شہر تھا اس کا جب محاصرہ ہوا تو اس کی جو بربادی تھی وہ ان کی جو سویلائزیشن کو ڈسٹرائے کرنے کا ایک سبب بنتی ہے۔ اور اسی طرح جنگوں میں پڑے رہے یہ لوگ، تو جو ان کی سویلائزیشن تھی معاشی طور پر وہ تباہ ہونا شروع ہوئی۔ ان کی سویلائزیشن پہ ایک جو بات تھی، انڈسٹری تھی پرپل ڈائی انڈسٹری، وہ ان کی دور میں بہت عروج کے اوپر تھی، لیکن جیسے ہی پرپل ڈائی انڈسٹری کا استعمال کم ہوا، لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہوا، تو پرپل ڈائی انڈسٹری زوال کا شکار ہوئی، جس نے معیشت کو ایک اچھا خاصا دھچکا دیا۔ یہ جو پرپل ڈائی انڈسٹری ایک جامنی رنگ کی پیداوار تھی جس کو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کپڑے رنگنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو یہ بہت زیادہ قیمتی سمجھی جاتی تھی اس دور میں۔ اور جب دوسرے جو سویلائزیشن ہیں ان کا اس کے اوپر حملے ہوئے اور دونوں سویلائزیشن آپس میں مرج ہوئیں،
تو اس کی ثقافت کو بھی نقصان پہنچا، اس کی معیشت کو بھی نقصان پہنچا، اور آہستہ آہستہ لاسٹ میں رومن نے اس کے اوپر پورا اپنا قبضہ کر لیا اور اس سویلائزیشن کو اپنے اختتام تک پہنچا دیا۔ اس کے جو حوالہ جات ہیں، گلین ای مارکوز فونیشینز کی یہ کتاب ہے، اس میں ان کے جو معاشی سرگرمیاں ہیں اور وہ عوامل جو اس کی بربادی کا سبب بنے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی گئی ہے۔ رچرڈ مائلز کی کارتھج کو تباہ کیا جانا چاہیے، قدیم تہذیب کا عروج و زوال، یہ کتاب ہے ایک، اور اسی طرح ماریا اوجینیا اوبٹ کی فونیشین اور مغرب سیاست، کالونیا اور تجارت ایک بک ہے، یہاں سے آپ اس کے حوالے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں آگے، جو سویلائزیشن ہے گریک سویلائزیشن کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یونانی تہذیب جس کو ہم یونان کے طور پر جانتے ہیں، آج بھی یہ ملک یعنی کہ دنیا کے نقشے کے اوپر موجود ہے۔ تو جو گریک سویلائزیشن تھی یہ 1600 قبل مسیح معرض وجود میں آتی ہے۔ اس کے جو لوگ تھے 2000 قبل مسیح آریہ نسل کے جو لوگ تھے وہ ادھر آ کے یونان میں آ کر آباد ہوتے ہیں، اپنے شہروں کو آباد کرتے ہیں، اپنا تجارتی نیٹ ورک بناتے ہیں، اپنے تجارت کو بوسٹ اپ کرتے ہیں، اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں۔ لیکن پھر جس طرح فونیشین سویلائزیشن تباہ ہوئی کہ دوسری جو ریاستوں کی آپس میں کشمکش ہو گئی، لڑائیاں جھگڑے ہو گئے، تو اسی طرح یونان کی جو سویلائزیشن تھی، یہ ان کی جو ریاستیں تھیں وہ بھی آپس میں اکثر لڑتی رہتی تھیں۔ ان کی جو امپورٹنٹ جو ریاستیں تھیں اگر بات کریں تو ایتھنز اور اسپارٹا، تو ان کے درمیان پیلو پونیشین جنگیں ہوئی ہیں 431 اور 404 سے 431 قبل مسیح کے دوران۔ دوبارہ میں شہروں کے نام لے رہا ہوں، ایتھنز اور اسپارٹا، یہ یونان کے دو مشہور ریاستیں تھیں گریک سویلائزیشن میں۔ ان کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں، جب جنگیں ہوئیں تو اس نے کیا کیا، لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا ان جنگوں میں، زرعی وسائل تھے ان کو تباہ کر دیا گیا، تجارتی نیٹ ورک دھرم بھرم ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں، ریاستوں کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے اس سویلائزیشن کے بھی تباہ ہونے کا سبب بنے۔ اور اس جو دور کی سب سے بڑی سویلائزیشن تھی رومن امپائر تھی، جس طرح بات کی ہم نے فونیشین سویلائزیشن میں، اسی طرح گریک سویلائزیشن میں بھی جو ان کی پیرلل سویلائزیشن چل رہی تھی اس میں رومن جو امپائر تھے، رومن سویلائزیشن تھی، انہوں نے یونان گریک سویلائزیشن کے اوپر اوورکم کیا، اور اس طرح یہ سویلائزیشن بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایرانی تہذیب کے بارے میں، ایرانین سویلائزیشن، انڈین سویلائزیشن کے اوپر، رومن سویلائزیشن کے اوپر، اور بازنطینی سویلائزیشن کے اوپر۔ اس طرح ہم اپنے ٹاپک کو اینڈ کی طرف لے کے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔